جو فوت شدگان ہیں ان کا یہ حق ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. پھر دیکھیں بخاری مسلم میں نبی الاسلام کا فرمان موجود ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. تو سب سے پہلے جو ایصال ثواب والا معاملہ ہے وہ جنازے کی نماز ہے جس میں آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ پہلا حق رکھ دیا. اس کے بعد سنن ابی داؤد میں حدیث کے قبر پہ جا کے قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا مانگو. اسی طریقے سے پھر صحیح مسلم میں حدیث کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. جب بھی قبرستان آپ نے جانا ہے. اور اگر قبرستان نہیں بھی گئے عام حالات میں بھی آپ نے اپنے نماز کے تشہد کے اندر بھی دعا مانگنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جتنی بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں تشہد کے اندر. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم تشہد پڑھ چکو دروشی پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی بھی سنت دعائیں ہیں قرآن میں اور احادیث میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو روزانہ پڑھنی چاہیے. خواہ کسی کے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں انہوں نے دعا مانگنی ہی مانگنی ہے ان کے لیے. تو دعا سے کوئی شخص اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی اس کی وجہ سے میں نے تیرا یہ مرتبہ بلند کر دیا. یہ صحیح حدیث ہے بالکل. تو مرنے کے بعد بھی نفع پہنچتا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے, سنن نسائی کے اندر اور کئی حدیث کی کتابوں میں. سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے وہ نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میں سفر پہ تھا, پیچھے سے میری والدہ فوت ہو گئی, میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروں کہ انہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچے, تو میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کنواں کھدوا دوں. تو وہ سعد کا کنواں یعنی سعد کی ماں کا کنواں, وہ کنواں مشہور ہو گیا. نبی الاسلام سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں یہ کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا. تو صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھیں. تو یہ بالکل ایک جھوٹا الزام ہے کہ جو قرآن و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں وہ فوت شدگان کے لیے دعا کے قائل نہیں ہیں. ہم اس طریقے پہ قائل ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے, نہ کہ آپ کے بزرگ بابوں کی تعلیمات پہ.